ایک ایسا مقام جو وقت کی گرد میں دفن ہے، جہاں ہر چٹان ایک چیخ ہے اور ہر در و دیوار ایک انکہی کہانی۔ یہ کوئی عام شہر نہیں، یہ ایک خنڈر جہاں ہوا ماضی کی یکسیاں سناتی ہے۔ سعودی عرب کے بیابانوں میں چھپا ہوا ایک ایسا شہر جسے دیکھنا منع ہے، چھونا منع ہے، جس کا تذکرہ صرف عبرت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں پہاڑ بولتے ہیں اور زمین کے نیچے چھپی صدائیں آج بھی گونجتی ہے۔ یہ ہے قوم سامود کا شہر، جہاں طاقت نے غرور کو جنم دیا اور غرور نے تباہی کو۔ اللہ کے نبی کی اونٹنی یہاں قتل کی گئی اور جواب میں ایک ایسی آسمانی آفت نازل ہوئی جس نے ہر سانس کو ساکت کر دیا۔ آج بھی وہاں کے پتھریلے محل سلامت ہیں، مگر وہ لوگ کہاں گئے؟ یہ علاقہ صرف تاریخ نہیں، یہ زمین آج بھی ہلتی ہے، یہ فضا آج بھی خطرناک ہے اور آسمان جیسے خفا ہے۔ یہ محض آثار قدیمہ ہے یا ایک لعنت زدہ علاقہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبرت کا مقام قرار دیا اور ہمیشہ کے لیے گزر جانے کا حکم دیا۔ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں۔ یہ ہے الاولیٰ، جہاں تاریخ، تقدیر اور تباہی ایک دوسرے سے گتھم گتھا نظر آتی ہے۔ الاولیٰ سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کی تاریخ قبل اسلام کے زمانہ تک جاتی ہے۔ یہ شہر اپنی قدیم اور محفوظ عمارت اور ورثے کے لیے جانا جاتا ہے، تاہم اپنی تاریخی اہمیت کے باوجود مسلمانوں کے لیے اس شہر کا دورہ کرنا ممنوع ہے۔ اس پابندی کی بنیاد ایک تاریخی واقعے پر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور میں پیش ہے۔ یہ مقام مدائن صالح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو قوم سامود کا علاقہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جو اپنی حیرت انگیز طاقت اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کی مہارت کے لیے مشہور تھی، آج بھی ان کے بنائے ہوئے پتھر کے مکانات اور تعمیری آثار موجود ہیں۔ اس وقت پر یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز اور سبز تھا، مگر اس کی قدرتی دولت نے قوم سامود کو مغرور اور ظالم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا اور تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی، تم میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ مگر قوم سامود نے حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام قبول کرنے کی بجائے ان سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا تاکہ ان کی نبوت کی سچائی ثابت ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قریبی چٹانوں سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے ایک معجزہ رونما ہوا۔ ایک اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچڑے کو جنم دیا۔ قوم کے کچھ افراد ایمان لائے، مگر اکثر نے انکار کیا اور 2 افراد نے اس بے گناہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس ظلم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سخت زلزلہ بھیجا جو رات کے وقت آیا اور کوئی بھی جاگ نہ سکا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس ایک زبردست چنگار نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اب ان کی یادگار کے طور پر صرف 2 بڑے بڑے پتھر کے مکانات اور آثار باقی ہیں جو وہ پہاڑوں کو تراش کر بنایا کرتے تھے۔ یہ زلزلہ جو ہزاروں سال پہلے آیا تھا، اس نے زمین کے اندرونی حفاظتی تہوں کو بھی کمزور کر دیا۔ آج کے سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ زمین کی فضا میں موجود اوزون کی تہ میں ایک بڑا سوراخ ایسی تباہ شدہ علاقے کے اوپر پایا گیا ہے جو اس علاقے کو مزید زلزلوں، مختلف جلدی بیماریوں، کینسر اور قدرتی طوفانوں کے خطرے میں ڈالتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا اور اسے عبرت کا مقام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ صرف اس کنویں کا پانی پئیں جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور اس علاقے سے جلدی گزر جائیں۔ آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ المنات نامی بت خانہ اسی شہر اور اس کے گرد و نواح میں لوگوں پر گہرا اثر رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ اگر مسلمانوں کے اس شہر کا دورہ کرنے کی اجازت دی گئی تو وہ قوم سامود کی بت پرستی والے عقائد سے متاثر ہو سکتے ہیں اور سچے اسلام سے ہٹ سکتے ہیں۔ اسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے الاولیٰ جانے اور المنات کے مندر کی زیارت کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو خبردار کیا
کہ الولا کے لوگ ایسے اعمال میں ملوث تھے جو شرک اور اسلامی تعلیمات کے منافی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان علاقوں سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگرچہ الولا کا دورہ کرنے کی ممانعت بظاہر سخت لگتی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک انتہائی اہم مقصد تھا۔ یہ حکم مسلمانوں کے ایمان کو بیرونی اثرات سے بچانے کے لیے دیا گیا تھا جو ان کے عقیدے کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سچے دین سے انحراف کے خطرات موجود ہیں اور مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ الولا کی پابندی ہمیں یہ اہم سبق دیتی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور دین اسلام کے اصولوں سے کسی صورت انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور بیرونی فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بے شمار خطرات موجود ہیں جو مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سے بھٹا سکتے ہیں۔ یہ جدید دنیا فتنوں اور لذتوں سے بھری ہوئی ہے جو انسانوں کو اپنے دین سے دور کر سکتی ہے، مگر الولا کی ممانعت ہمیں ایک لازوال سبق دیتی ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی سچائی پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے اور تمام ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جو دین اسلام کے خلاف ہو۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔